باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التطفیف مکیۃ وہی 36 آیات۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ یہ سورہ تطفیف سورتوں کی ترتیب میں یہ ہے 83 نمبر کی، اور اس میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 36 آیتیں ہیں۔ وہی المطففین، تطفیف بولتے ہیں معمولی شے کو کم کرنے کو، تو مطفف اس سے بنا، مطففین اس کی جمع ہے، مطففین یعنی کمی کرنے والے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے۔ تو ان کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو پھر سب سے اچھے تولنے والے ہوئے۔ آج وہ سب سے اچھے ہیں مدینے والے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان پر عذاب آیا، انہوں نے بات نہیں مانی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء، انبیاء کے مقرر، اوریٹر ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کو سمجھا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ ناپ تول میں پورا کرو، کمی مت کرو۔ انہوں نے نہیں مانا، اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ ویل المطففین، ویل تباہی ہے، خرابی ہے، اور ایک روایت ہے کہ وادن فی جہنم، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل۔ تباہی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو تجارت جو ہے وہ اس کی ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مارکیٹ میں مسلمانوں کا کنٹرول ہونا چاہیے، تجارت میں آگے ہونا چاہیے، لیکن تجارت جو امانت داری، دیانت داری پر قائم ہو، اس میں خیانت، دھوکہ دہی، جھوٹی قسمیں یہ نہ ہو، ورنہ تو ایسے لوگ، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجار، یعنی تاجر جو ہیں، بزنس مین، قیامت کے دن ان کا لوگ برے لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ الا من اتقى وبر وصدق، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر ناپ تول کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور صداقت سے، امانت داری سے کام لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ان کا حشر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ویل المطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تو ناپ تول تطفیف میں تمام، یعنی حق تلفی کرنا کسی بھی حق میں، یعنی کاریگر اگر جو اسے وقت ملا ہے اس میں کمی کرتا ہے وہ بھی مطفف ہوگا۔ یہ نماز پڑھنے والا اگر نماز کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ بھی مطفف ہے۔ تو حق تلفی اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ بھی مطفف ہے، وہ بھی تطفیف ہے۔ تو اقوال میں، افعال میں کوتاہی کرنے والا، حق تلفی کرنے والا، وہ سب آئیں گے اس میں۔ تو یہاں مطففین کے لیے بتایا کون ہے وہ، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں، یستوفون تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو دیتے ہیں، ناپ کر، تول کر، وزن کر کے ان کو دیتے ہیں، یخسرون تو ڈنڈی مارتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ اب جو پیش آئے کہ کم دیتے ہیں، تو تطفیف سے بنایا یعنی تھوڑی سی کمی کرتا ہے وہ، لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے تطفیف سے۔ الا یظن، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان لوگوں کی، رحم اللہ رجلا سمحا، یعنی اللہ اس پر رحمت فرمائے اپنی، جو شخص اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، یعنی جب کوئی چیز بیچے یا خریدے یا کسی سے تقاضا کرے تو وہ نرمی سے کام لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے مغفرت۔ آپ نے فرمایا پہلی قوم میں ایک صاحب تھے، وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، حضرت اسرائیل آئے، ان کی روح قبض کی اور ان سے پوچھا هل علمت من خیر، کوئی خیر کا کام کیا ہے تمہیں یاد ہے؟ تو ان کا معلوم،
میں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا، مجھے کوئی نہیں یاد کہ میں کوئی نیکی کی ہو زندگی میں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، غور کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں، صرف اتنا تو ہے کہ میں تجارت کرتا تھا، تو جو لوگ معسر ہوتے، تنگ دست ہوتے، نادار ہوتے، غریب ہوتے، ضرورت مند ہوتے، سامان لیتے تو میں انہیں معاف کر دیتا کہ چھوڑو، چلو مت دینا۔ اور جو خوشحال ہوتے ان کو میں مہلت دیتا تھا کہ چلو 2 مہینے بعد نہیں دے سکتے 4 مہینے بعد دے دینا، یہ تو میں کرتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا تو یہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ معاف کریں، تو اللہ معاف فرما دیں گے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ فرماتا ہے کہ لوگ یہ یقین نہیں ہے ان کو کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن کو زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، ننگے جسم، ننگے بدن، ننگے پیر وہاں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، پھر اللہ فرماتا ہے جو برے لوگ ہیں ان کا برا انجام یہ ہوگا کہ جو فجار ہیں، فاسق فاجر، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے، کفر و شرک تو اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، کفر و شرک کرتے تھے، اللہ کی زمین پہ چلتے تھے اور اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے، اور اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو مانتے تھے، اینٹ پتھر عجیب عجیب شکلوں کو مانتے تھے۔ تو اللہ فرمایا ان کتاب الفجار، ان کا نامہ اعمال جو ہوگا لفی سجین، وہ سجین میں ہوگا۔ سجن قید کو بولتے ہیں، قید خانے کو۔ تو سجین مفسرین کے ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ اسفل سافلین جو ہے، جو زمین کے طبقات ہیں ان میں سے 7واں طبقہ ہے نیچے، تو ان کی روح جب قبض کی جاتی ہیں تو ان نیچے لے جایا جاتا ہے، اوپر جاتی ہے تو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف نیک لوگ جو ہیں ان کا عرش کے نیچے ہے، ان کا جہاں ان کا نامہ اعمال رکھا جاتا ہے، علیین۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، تو وہ قید خانے میں ہوں گے، تنگ مقام میں۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کیا جانو سجین کیا ہے؟ پھر فرمایا کتاب مرقوم، وہ نامہ اعمال ہے لکھا ہوا، رقم سے بنا، رقم ہوتا ہے یعنی گہری لکھائی جو مٹ نہ سکے۔ ویل للمکذبین، اور تباہی بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، یعنی اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے جھٹلاتے ہیں، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، حشر نشر کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ سب جھوٹی باتیں ہیں، کس نے دیکھا؟ الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ بدلے کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس دن کو وہی جھٹلائے گا ہر وہ شخص جو حد سے آگے بڑھنے والا ہے، معتد، اثیم بڑا گنہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، ایک پہچان کی یہ بتائی کہ جب انہیں ہماری آیات، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تتلا یہ تلاوت سے بنا ہے، تو تلاوت کے معنی خالی قرآن پڑھنا بھی ہے اور تدبر کے ساتھ پڑھنا، صرف یہ نہیں کہ بغیر سمجھے زندگی بھر ایسی کام چلا رہا ہے، اور دوسرے کام تو ویسے ہی نہیں چلاتا ہوں، تو قرآن ویسے ہی کام چلا رہا ہوں، یعنی معنی میننگ نہیں معلوم، یعنی 50 سال پہلے بھی نہیں معلوم، اب 50 سال بعد بھی اسے کچھ نہیں معلوم۔ اذا تتلی علی آیات، ہماری آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو پڑھ کر سنائی جائیں گی، وہ سمجھے گا تبھی تو، اب اسے پڑھ کے سنائی گئی، اسے سمجھا ہی نہیں تو اس تک تو پہنچی نہیں ہوں۔ اذا تتلی علی آیاتنا، جب ہماری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، فکشن ہیں، یعنی سچائی نہیں، گھڑی ہوئی باتیں، پہلے لوگ ہیں۔ کلا، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، ان کو خبردار ہو جانا چاہیے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے یہ بات کہی کہ پرانے لوگوں کے گھڑے ہوئے افسانے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں جو حقائق نہیں ہے، جھوٹی باتیں، تو اس لیے نہیں کہا کہ لوہا لاٹ دلائل ہے ان کے پاس، اس لیے نہیں کہا انہوں نے کہ بھائی ان کے پاس تو مضبوط دلائل ہیں،
تاریخی شواہد ہے ان کے پاس، ایسے نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر سیاہی لگ گئی ہے۔ جب آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میٹھی چیز اسے کڑوی لگتی ہے، حالانکہ وہ تو میٹھی ہے، لیکن اس کا مزاج بگڑ گیا، وہ کہہ رہا جی کڑوی لگ رہی ہے مجھے تو مزاج بگڑ گیا، اس لیے کہہ رہا ہے وہ، یعنی اس کے دل پہ سیاہی جم گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو دل پہ سیاہی لگ جاتی ہے، پھر اور سیاہ ہو جاتا ہے وہ دل، توبہ کر لے جاتا تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تو پھر سیاہی پہ سیاہی، پرت پہ پرت جم جاتی ہے، پھر اسے خیر کی توفیق نہیں ہوتی، شر کی طرف طبیعت تیزی سے چلتی ہے اور خیر کے کام کی طرف اس کی طبیعت نہیں چلتی۔ اس کا مطلب دل پہ سیاہی لگ گئی، اس کو رین بولتے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ دل سیاہی لگ جاتی ہے، صحابہ نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول وما جلا ہوا یا رسول اللہ، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ تو بہت خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کہ آدمی خیر کی طرف اس کی طبیعت نہ چلے، شر کی طرف اس کی طبیعت چلتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا علاج ہے کثرت ذکر الموت، ان موت کو کثرت سے یاد کرنا، چونکہ موت حازم اللذات اس کا نام ہے، لذتوں کو ختم کر دینے والی، اور سب کو مٹی میں ملنا ہے۔ وہ تلاوت القرآن الکریم، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، خیر کی توفیق ہوتی ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں افسانے ہیں تو دلائل کی وجہ سے نہیں کہتے وہ، بلکہ وہ تو ہے کہ دلوں پہ سیاہی جم گئی ہے، مزاج بگڑ گیا ہے، اس لیے میٹھی چیز بھی اسے کڑوی لگ رہی ہے۔ اب اندھا ہے، کوٹھڑی میں بیٹھا ہے، اندر گھس کے اب اس سے کہہ رہے ہیں جی سورج نکلا ہوا ہو کہ نہیں، میں تو نہیں جانتا سورج نکلا ہوا، ہماری نہیں رہا، حالانکہ پوری دنیا کے سورج تو نکلا ہوا ہے، وہ نہیں مان رہا۔ تو اس میں یہ نہیں کہ سورج نہیں نکلا ہوا، یہ ہے کہ اسے عقل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے، توبہ کی توفیق نہیں ہے، توبہ نہیں کی، برے اعمال کی وجہ سے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خیر کی توفیق نہیں ہوتی، مرتے وقت بھی ایک کے دو کر کے چلے جاتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جاتا ان سے، چونکہ دل پہ سیاہی لگ گئی۔ اب ان سے کوئی خیر کرنے کی جیت نہیں آتی، اس کے لا الہ الا اللہ اس کو تو غلط کہے گا، اسے کہے گا 500 روپے تو اسے صحیح کہے گا، کھانے کی چیز کڑی کے بولو کو صحیح، کیونکہ یہ نہیں آتا میری زبان سے یہ نہیں آتا، اس کی مشق اس نے نہیں کی، دوسری چیزوں کی مشق کی تھی، وہ صاف صاف بولتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں ان کے رب سے اس دن ان کو روک دیا جائے گا۔ یعنی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کا دیدار، ان کو دیدار نہیں کرایا جائے گا، یعنی اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے مدبر، اپنے معبود کی زیارت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو دوزخ میں داخل کر دیا، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم به تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم جھوٹ سمجھتے تھے، جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ان قرآن نے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا، وہ تو توحید اور رسالت کی دعوت دیتے ہیں، تم اس کو جھوٹ سمجھتے کہ جھوٹی باتیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علین، تو اللہ تعالیٰ شانہ کا اصول ہے کہ دشمنوں کا ذکر فرماتے ہیں تو اپنے دوستوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں، پھر نیک لوگوں کا ذکر فرمایا، ابرار کا۔ ابرار یہ برن کی جمع ہے، ابرار اس کا پلورل ہے، یہ نیک لوگ، صالح، یعنی خوشی خوشی اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ۔ ان الابرار کن کتاب الابرار لفی علین، جو نیک لوگ ہیں فرما بردار، ان کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا۔ علیین یہ 7ویں آسمان پر ہے اور عرش کے نیچے ہے، ان کا نامہ اعمال وہاں ہوگا۔ جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو بڑی عزت سے، یعنی ان کو کفن ملاتے ہیں، سفید خوشبو والا نہایت حسین جمیل فرشتے آتے ہیں، ان کو بڑی عزت احترام سے مرحبا سلام کرتے ہوئے ان کو لے جاتے ہیں، اور دوسرے فرشتے بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، فلاں ہے، اچھا ان کا تو انتظار تھا۔ وہاں سب ان کا احترام کے ساتھ وہاں پیش کیا جاتا ہے اللہ کے حضور۔ اور اس کے برخلاف جو کفار فاجر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، پھینک دیا جاتا اوپر سے نیچے۔ وما ادراک ما علیون، اور تم آپ کیا جانو علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہد المقربون، مقرب فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں، یعنی فرشتے سب وہاں گواہ بن جاتے ہیں۔
کہ یہ نیک شخص تھا، صالح انسان تھا. ان الابرار لفی نعیم، اور نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے اللہ کے ہاں، بے پناہ ایسی نعمتوں کا کہ عقل نے سوچا ہی نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، ایسی نعمتوں کا دل میں خیال تک نہیں آیا. الارائک ینظرون، اور یہ تختوں پر، مسہریوں پر دیدار کر رہے ہوں گے، یعنی اپنے رب کا دیدار کر. سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی. تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر آپ نعمتوں کی تازگی دیکھو گے. خوشی کا احساس ہوتا ہے تو چہرے سے پتہ چلتا ہے یہ آدمی خوش ہے، وہ غمگین ہوتا ہے تو چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غمگین. یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو خالص شراب مشک ملی ہوئی پاکیزہ ان کو پلائی جائے گی. یہاں کی جو شراب ہے اسے کھولتے ہیں تو اس میں بدبو آتی ہے، بے پناہ بدبو آتی ہے، اور پھر وہ اندر چلی جاتی ہے تو آدمی پھر اول فول بکتا ہے. جو اپنے اعزہ اقربا ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو گالی دیتا ہے. ام الخبائث اس کا نام ہے، ان تمام گناہوں کی جڑ، بنیاد. پھر ہر گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ پیشاب شراب پینے کے بعد اس کے لیے ہر گناہ آسان ہو جاتا ہے. ام الخبائث اس لیے فرمایا لا تشربن خمرا، آپ نے فرمایا کہ شراب ہرگز مت پینا. فإنہ راس کل خطیہ، وہ ہر گناہ کی جڑ ہے. اور اب اسے شوق کے لیے پیتے. غیر مسلموں کی شادیوں میں لوگ جاتے ہیں مسلمان، تو وہ بھی کسی سے پوچھو تو ان کے جی ہم نے بھی چکھ لی. اور ان سے کہا کہ خنزیر کا گوشت چکھ لو تو چکھے گا نہیں وہ، اور ان کو وہ چکھ لیتے ہیں شوق میں، فیشن میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ام الخبائث تمام گناہوں کی جڑ. اس کے برخلاف وہاں کی خالص پاکیزہ شراب، اور اس میں مشک ملی ہوئی ہوگی، رحیق مختوم، ختام و مسک، سرب و مہر ہوگی اور مشک کی مہر لگی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو پانی پلائے، پیاسے مسلمان کو، تو حق تعالی شانو سے رحیق مختوم پلائے گا قیامت کے دن. اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اس کو جنت کے پھل کھلائے گا. اور جو کسی ننگے کو کپڑا پہنائے تو حق تعالی شانو سبز لباس اس کو پہنائے گا جنت کے، رحیق مختوم، ختام و مسک. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آگے بڑھنے والوں کو ان چیزوں کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اس میں مقابلہ کرے آدمی، اس میں نہیں کہ یہ دنیا اس نے زیادہ کما لی، یہ مجھ سے آگے نکل گیا، اس میں حسد، کینہ، بغض، نفرت، عداوت، تعویذ گنڈے ایک دوسرے خلاف کر رہے ہیں کہ جی وہ آگے نکل گیا مجھ سے، اس کی دکان پہلے چھوٹی تھی بڑی ہو گئی. اس میں نہیں، یہ حسد کرنے کی چیزیں نہیں. دنیا وہ تو غلط چیز ہے، اس میں اگر حلال ہے تو اچھی بات ہے، حلال طیب ہے، اور اس کے حقوق ادا کر دیے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ تو عذاب جان ہے، اس کا حساب کتاب لمبا ہوگا، اور اس میں بہت بعد میں جائیں گے وہ لوگ جن کے لمبے حساب ہیں. اس کے لیے، ان چیزوں کے لیے، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے، اس کے رسول کی اطاعت کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. فلیتنافس المتنافسون. ومزاج من تسنیم، اور تسنیم یہ جنت کا چشمہ ہے، تسنیم سے اس میں ملاوٹ کی جائے گی. عین یشرب بها المقربون، جس سے مقرب لوگ، وہ چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے. یہاں فرمایا کہ تو ابرار کا لفظ آیا تو یہ ابرار سے بڑے ہوا طبقہ ہے، ان سے بھی آگے ہوئے مقرب، اللہ کے مقرب ترین لوگ ہیں اور بھی آگے بڑھے ہوئے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے تھے، یعنی گناہ کے عادی تھے، جرائم، کفر و شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور گناہوں کے عادی تھے. من الذین کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں کا مذاق بناتے تھے، عجیب عجیب نام دیتے تھے. یہاں ایسا ہی ہے کہ مسلمانوں کو عجیب عجیب نام دیتے ہوں تو ان کا مذاق بناتے تھے یہاں دنیا میں، دنیا کی زندگی میں. کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے، ان کا مذاق بناتے. سڑکوں پہ چلتے تو ان کا مذاق بناتے ہو. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھر والوں کے پاس آتے تو پھر لطف اندوز ہوتے، یعنی پھر بھی ان کا ذکر کرتے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں، ایمان والوں کا، اسلام والوں کا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے. وہ بعض مسلمان جاہل بھی کہتے ہیں کہ سب سے گندے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تمام مسلمانوں کے بارے میں، یہ بہت خطرناک ہے کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں، ان کے وہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے.
چونکہ یہ صفت تو اللہ نے کافروں کی بیان فرمائی، وہ مذاق بناتے ہیں مسلمانوں کا۔ ایسا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں میرے معاملات اچھے نہ ہوں یا میں ایسا رہتا ہوں تو ایسا تو ہو سکتا ہے کچھ ہوں، لیکن اجتماعی طور پہ مسلمانوں کے بارے میں ایسے کہنا یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ صفت کافروں کی بیان فرمائی کہ وہ کرتے ہیں ایسے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب ان کو دیکھتے وہ کہیں یہ راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ فرماتا ہے ان کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، وہ تو اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے ایمان کو درست کریں، ان کو نگران نہیں دی تھی ہم نے کہ کچھ بھی کہتے ہیں کسی کے خلاف۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن ایمان والے کافروں کا مذاق بنائیں گے۔ یعنی جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں، تو ان سے جب دوزخ والے اندر چلے جائیں گے ان سے کہا جائے خروجو، چلو باہر، وہ دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ تیزی سے بھاگیں گے، پھر قریب پہنچیں گے دروازے بند کر دیے جائیں گے، تو اس وقت ایمان والے ان کو دیکھیں گے، مذاق بنائیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن ایمان والے کافروں کا مذاق بنائیں گے۔ یہاں وہ مذاق نہیں اڑاتے، یہاں تو چونکہ اگر ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات، اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا تو پھر تو وہ کتے سے بھی برا ہو گیا، اس لیے وہ کسی کا مذاق نہیں بناتے جب تک رزلٹ نہ آ جائے، اور رزلٹ کا پتہ نہیں، اس لیے خاتمے کا اعتبار ہے، تو وہ یہاں مذاق نہیں کرتے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، وہاں مذاق اڑائیں گے۔ وہ الارائک ینظرون، اور تختوں پر مسیریوں پر شان سے بیٹھے ہوئے نظارہ کریں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، اور کیا کافروں کو جو وہ کرتے تھے ان کا پورا بدلہ مل گیا؟ وہ کہیں گے کہ آج پورا مل گیا، یہ مذاق بناتے تھے، حق تعالی شان اس کے بدلے میں ان کے ساتھ یہ کیے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ یا اللہ مذہب رحمت سے بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان پریشانی دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما، یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں گرفتار ہیں ان کو باعزت بری اور رہا فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت سچی معرفت پیدا فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سچی اطاعت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے افراد کی ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ایمان پر قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما، یا اللہ میں فسما دعاؤں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم۔